صدیقی صاحب اور بہت قیمتی خیالات تھے، بہت اچھے جذبے کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں درخواست کروں گا مفتی رفیق سلفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور اسٹیج سیکرٹری سے عموماً غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے اسٹیج پہ موجود علماء کو خوش آمدید کہا۔ فضیلت الشیخ مولانا داؤد شاکر صاحب جمعیت اہل حدیث سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث سندھ کا اہل حدیث ایکشن کمیٹی میں بہت بڑا رول ہے، اور بالخصوص علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی جو سرپرستی ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک اعتبار حاصل ہے، تو میں ان کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مفتی رفیق سلفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں، اب جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد موضوع میں پڑھ رہا تھا سیرت النبی و دفاع صحابہ۔ اکابرین موجود ہیں، اور بالخصوص صدر مجلس میری جماعت صوبہ پنجاب کے امیر محترم شیخ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ ایک طویل اور لمبا سفر کر کے آئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام علماء اکرام کی سرپرستی، ان کا سایہ اللہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، اور یقیناً ہر پہلو ایک لمبا اور طویل وقت چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت بیان کرنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی سیرت ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر سے سب کچھ صحابہ نے سیکھا، ورنہ کون جانتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کون جانتا تھا عمر بن خطاب کو۔ جب تعلق فاطمہ کے بابا سے جڑا، جب محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی، تو بڑے بڑے القاب ملے۔ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، جناب عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان غنی ذو النورین بن گئے۔ تعلق بنا اللہ کے رسول سے، حضرت علی اسد اللہ کے شیر بن گئے۔ تعلق بنا فاطمہ کے بابا سے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ تعلق بنا اللہ کے رسول سے، ابو ذر طارق الدنیا بن گئے، ابو ہریرہ محدث حدیث بن گئے، محدث اعظم بن گئے، عبداللہ بن مسعود فقیہ الامہ بن گئے، اور جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور جنہیں لوگ کمزور سمجھا کرتے تھے، جن کی معاشرے میں کوئی تقریب نہیں تھی، اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا، رفعتوں سے نوازا، انہیں طرح طرح کی اللہ نے انعامات دیے، طرح طرح کی سعادتیں دیں، طرح طرح کے القاب دیے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان جیسا اگر تم ایمان لاؤ گے فقط اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کا تعلق نبی سے جڑا، یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامران ہو گئے، یہ جنت کے وارث بن گئے۔ اگر ہم بھی اپنا تعلق فاطمہ کے بابا سے جوڑ لیں، اللہ کی قسم ہم بھی کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ کے رسول کی 4 صفات بیان کی گئیں۔ سب سے پہلی صفت کہ اللہ کے رسول بھیجے من انفسکم، تمہیں میں سے۔ یہ صفت کمال ہے کہ تمہاری ہی جنس میں سے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تاکہ تمہیں اس کی بات سمجھ میں آ سکے۔ تمہارے ہی خاندانوں میں سے آئے، اعلیٰ خاندان، عرفہ خاندان، آپ سے اونچا خاندان کوئی نہیں، آپ سے عرفہ خاندان کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے خاندانوں کے سلسلے
ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر فیض الابرار صاحب بتا رہے تھے فلاں صاحب، لیکن ایک رشتہ قائم رہے گا، ایک تعلق قائم رہے گا، ایک خاندان قائم رہے گا، ایک حسب و نسب قائم رہے گا۔ وہ حسب و نسب کس کا ہوگا؟ فاطمہ کے بابا کا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نسب منقطع ہو جائیں گے میرے خاندان کے علاوہ۔ اللہ کے رسول کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول خاندان میں سب سے اونچے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول بھیجا اللہ نے تم ہی میں سے بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر کی دوسری صفت بیان کی، امت پر مشقت رسول اللہ پر ناگوار گزرا کرتی ہے۔ امت کے لیے حسانیوں کے طلبگار ہیں، امت کے لیے سہل کے طلبگار ہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، بار بار اللہ کے ہاں جاتے رہے، اللہ کچھ کم کریں، اللہ کچھ کم کریں، اللہ کچھ کم کریں۔ ہر دفعہ 5 کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ کہا جو یہ پڑھے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ امت کے لیے حسانیوں کے متلاشی ہے۔ کہا میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھوں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء، لیکن میری امت پر مشقت ہوگی اسی لیے میں لیٹ کر کے نہیں پڑھ رہا۔ 3 دن تراویح پڑھائیں، صحابہ اکرام منتظر ہیں، اللہ کے رسول نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر فرض ہو جائے اور میری امت اس کی طاقت نہ رکھے۔ کتنے موقع ہیں۔ تیسری صفت بیان کی، حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ کے رسول مومنین کے لیے منفعت کے، ان کی کامیابی کے، ان کے جنت میں داخلے کے حریص ہیں کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے، میری امت کامیاب ہو جائے۔ پوری رات جاگتے ہیں، لمبی حدیث ہے، 3 دعائیں کرتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتنی لمبی نماز تھی، اتنی لمبی عبادت تھی، حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی؟ کہا ہاں ذاک صلاۃ رغب و رہب، اس نماز میں 2 چیزیں تھیں، اس دعا میں 2 چیزیں تھیں، ایک قبولیت کا شوق بھی تھا اور نہ قبول ہونے کا ڈر بھی تھا۔ میں نے اللہ سے پوری رات جاگ کر 3 دعائیں کی، فآتانی اثنتین، اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر لیں، فمنعنی واحد، اللہ نے میری 1 دعا قبول نہیں کی۔ وہ 3 دعائیں کس کے لیے تھیں؟ ارے اس امت کے لیے تھیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، 3 دعائیں کس کے لیے تھیں؟ اللہ اس امت کو تباہ نہ کرنا، اس امت کو برباد نہ کرنا، اس امت کو ہلاک نہ کرنا جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ قوم نوح کی طرح غرق نہ کرنا، قوم عاد کی طرح ملیا میٹ نہ کرنا، قوم سمود کی طرح نیست و نبود نہ کرنا، قوم لوط کی طرح صفائے ہستی سے نہ مٹانا۔ فآتانیہا، فاطمہ کے بابا کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور ورنہ کون سا گناہ نہیں ہے؟ اس امت میں سارے گناہ موجود ہیں، شراب موجود ہے، زنا موجود ہیں، کبائر کے گناہ موجود ہیں، شرک کی وارداتیں موجود ہیں، سودی لین دین موجود ہیں۔ عذاب نہیں آتا، اجتماعی عذاب کیوں؟ یہ فاطمہ کے بابا کی دعا تھی جو راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے رو رہے تھے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کر رہے تھے۔ دوسری دعا بھی کی، اللہ یظہر علینا عدوا من غیرنا فآتانیہا، یہ دعا بھی فاطمہ کے بابا کی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا بھی کی، اللہ یظہر علینا، تیسری دعا بھی کی، اللہ یلبسنا شیعا کا فمنعنیہا، اللہ اس امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کرنا۔ کہا یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو مانگا امت کے لیے مانگا، جب مانگا امت کے لیے مانگا۔ کہا تمہیں میں جہنم کے گڑھے کے قریب دیکھ رہا ہوں، تم جہنم میں گر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری گدیوں سے پکڑ رہا ہوں، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں۔ رات کو روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کی فکر تھی؟ یہ صفت ہے کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ کی۔ اور یہ صفت کمال ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ منفعت کے طلبگار تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں امید کرتا ہوں، انی لارجو ان تکون ربع اہل الجنہ، جنت میں تم 4تھے حصہ ہوگے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بڑا دل خوش ہوا،
میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا انی لارجو ان تکون ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے جنت کا تیسرا حصہ تم ہوگے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر میں نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر فاطمہ کے بابا نے فرمایا انی لارجو ان تکون شطر اہل الجنہ، اور مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہوگے اور آدھی ساری امتیں ہوں گی۔ امت کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، امت کو بشارتیں دے رہے ہیں، امت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر 20 و 100 صف، اللہ جنتیوں کی 120 صفیں بنائیں گے، 120 صفیں، 80 من امتی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، و40 سائر الامم، 40 صفیں ساری امت کی ہوں گی۔ خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور لوگوں جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مزید دعا کی اللہ یہ کم میں کچھ بڑھائیں، کہا ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کر دیجئے۔ کہا کچھ اور بھی ہوں، کہا 3 حسیات من حسیات ربی، 3 چلو میرے رب کے چلوؤں میں سے، اور رب کا چلو کیسا ہوگا؟ کما یلیق بشان ہی، موقع نہیں ہے، اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی رعوف الرحیم، فاطمہ کے بابا مشفق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ یہ 4 صفات اتنی عظیم صفتیں، اور آپ کی ہر صفت کمال ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا آخری بات، اما جی پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں، پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا؟ مسند احمد پڑھیے، اما فرماتی ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلق القرآن، پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے۔ اور میں قرآن سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے اخلاق کا تعارف بتائیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر اونچے اخلاق کے مالک تھے، پیغمبر قرآن کی عملی تصویر تھے۔ قرآن کا تعارف پوچھتے ہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا سے شروع ہوتا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ پیغمبر کی قیادت کی باری آئی، قرآن کہتا ہے نذیرن، پیغمبر کی خوشی کی باری آئی، قرآن کہتا ہے مبشرن، پیغمبر کی دعوت کی باری آئی، قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلانے والے۔ پیغمبر کے ہاتھوں کا بھی ذکر کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیغمبر کی آنکھوں کا بھی ذکر کیا، ما زاغ البصر، پیغمبر کے سینے کا بھی ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، پیغمبر کی زبان کا بھی ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک۔ پیغمبر کی صفات کتنی ہیں، اللہ کی قسم وقت تھم جائے اور انسان بولتا رہے۔ آپ عظیم خوبیوں سے متصف تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو اپنایا جائے، اور پیغمبر کے جانثار، پیغمبر پر جان دینے والے، پیغمبر کے غلامان جنہوں نے ایک اشارے پر تن من دھن پیش کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، گھروں کو ویران کر دیا، جنہوں نے ہجرتیں کر دیں، جنہوں نے جوانیاں دے دیں۔ بدر میں 17 شہید ہوئے، احد میں 70 ذبح ہوئے، خندق میں 8 شہید ہوئے، صلح حدیبیہ میں 7 شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 256 صحابہ، کتنے؟ 256 صحابہ جنہوں نے جان دے دی۔ وہ عظیم لوگ، آج لوگ ان پر تان کریں، ان پر تشنیع کریں۔ اللہ کی قسم اگر انگلیاں اٹھیں گی فاطمہ کے بابا کے خلاف، ہم وہ انگلیاں توڑ دیں گے، وہ زبانیں کاٹ دیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ان کے غلاموں کے خلاف بولیں گے، ہم ان کے فضائل کو، ان کی منقبت کو، ان کی رفعت کو، ان کی شان و عظمت کو انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم سے بیان کریں گے، اور ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔